وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 13 سے بیان ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے، اور انہوں نے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، ایمان لا کر نہ دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتی ہیں۔ جو مجرم قوم ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے، اور اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جس طریقے کے اوپر چل رہے ہو وہ کسی عقل مند یا سمجھدار بندے کا طریقہ نہیں ہے۔ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ تمہیں اپنے اعمال کے اوپر کوئی ندامت نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں اس کے اوپر کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور بس تم یہ چاہتے ہو کہ کسی بھی طریقے سے ہر طرح کے عیش اور آرام جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں، یا ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن جب تمہیں، جیسے پچھلی آیت میں کل گزرا تھا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً تم دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تمہیں پروردگار یاد آ جاتا ہے، اس وقت تم بڑی عاجزی سے دعائیں مانگتی ہو، اور جب وہ تمہیں اس مصیبت میں سے نکال دیتا ہے تو اس کے بعد پھر تم اپنی اسی روش پر چل پڑتی ہو جس روش کے اوپر تم پہلے چل رہی تھی۔ اور میں نے اس کی کل کچھ مثالیں دی تھیں کہ بعض لوگ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ 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 سے دعائیں مانگتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں ایک دفعہ تو ہمیں اس آفت، تکلیف یا مصیبت یا پریشانی سے نکال دے تو آئندہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، یعنی جو تیرے احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے۔ مگر جیسے ہی وہ لوگ اس پریشانی، اس بیماری یا اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہی اپنے انہی کاموں کے اندر دوبارہ سے مصروف ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی تمہاری کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ ہو گزری ہیں جو ان سے ہیں، تو ہم نے تو انہیں بھی سنبھلنے کے لیے بڑی مہلت دی تھی، جیسے اس آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کو کھلی ڈھیل دیتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں، تو ہم نے تو انہیں بھی بڑی مہلت دی تھی جو ان سے ہے، اور ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے رسول بھیجے تھے، لیکن جب وہ اپنی اس سرکشی اور نافرمانی سے باز نہیں آئے تو پھر عذاب کی چکی کے اندر یا سزا کی چکی کے اندر ان کو ایسا پیسا گیا کہ آج ان کا نام و نشان نہیں، بلکہ اس وقت جب ان کو پیسا گیا اس وقت بھی ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، ختم ہو گیا ان کا نام و نشان جو ان سے۔ تو اس لیے اے اہل مکہ اپنی آنکھیں کھولو، تمہارے اندر میرا رسول بیٹھا ہے، سمجھو، اور اس سے پہلے کہ میرا عذاب نازل ہو تم سیدھے راستے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تو پہلے بھی لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو بہرحال کہا یہ گیا
کہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم یا لوگ جون سی جب تک تو وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں اور جو چیزیں ان کو کہی جاتی ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس وقت تک تو ان کی عزت اور برکت کا سورج جون سا ہے وہ چمکتا رہتا ہے. لیکن جب وہ اپنی جو ان کے چیزیں ان کی ہینڈ اوور کی جاتی ہیں یا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرنے سے باز آ جاتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اپنی جو ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو بجا لانے میں غفلت کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی موت کی گھڑی آ جاتی ہے. یعنی کہ ان کو پھر ان کے منصب کے اوپر قائم نہیں رہنے دیا جاتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ اپنے منصب کے اوپر قائم رہیں. ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے منصب سے یا ان کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ہے، اور اس کی جگہ پر دوسرے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں، دوسری قومیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں جون سی ہیں. تو جب بھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم بھی جو قومیں گزر چکی ہیں نا، تم بھی انہی کے جانشین ہو، اس لیے ان سے سبق سیکھو. اگر ان کو عذاب کی چکی نے ان کا نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا، ان کو ان کے اپنے منصب سے فارغ کروا دیا، تو یہ چیز تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے، تم عدل کے جو تقاضے ہیں اور سچ اور حق کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو جو ان سے، اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اور جس خدمت کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے، اس کی طرف اپنی جون سی ہے وہ توجہ کرو جون سے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تو تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی. کوئی آنچ، حق اور سچ کو کس چیز کی آنچ ہے؟ کامیابی اور کامرانی ہے، عزت اور برکت ہے. ہاں، جہاں بندہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتا ہے وہاں پر ذلت اور رسوائی جون سی ہے پھر اس کو پکڑ لیتی ہے، پھر اس کو اس کے منصب سے فارغ کر دیا جاتا ہے جون سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی بے شمار یہ انڈو پاکستان ہندوستان کے دور کے واقعات آپ دیکھ لیں، جب اس وقت کے مسلمان بادشاہ اور مسلمان حکمران جون سی جب گانے بجانے اور اس کے اندر مصروف ہوئے اور شعر و شاعری کے اندر مصروف ہوئے تو کیا حال ہوا ان لوگوں کا؟ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی جون سی ختم ہو گئے بولو. تو کہا یہ جا رہا ہے ان دونوں آیات کے اندر اصل میں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لوگو ہم نے تم سے پہلے کی ان قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جنہوں نے ظلم کیا تھا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے اور انہوں نے پھر بھی وہ ایمان لا کر نہ دیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے پورے اس کے جو فرائض ہیں وہ پورا نہیں کرتی. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم یہ ظاہر فرمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اس لیے اس چیز کو سمجھو. آگے فرمایا آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ. جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس قرآن کو چھوڑ دو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اور اگر کوئی اور نہیں لانا تو پھر اس کو تبدیل کر دو، اسی قرآن کو تبدیل کر دو. قل
آپ فرمائیے، آپ کہیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہیے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 15، اب کہا یہ جا رہا ہے، اب یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ، اور ان میں کئی لوگوں کے نام آئے ہیں، مثلا عبداللہ بن ابی، ولید بن مغیرہ اور کچھ لوگ جن سے ہیں۔ یعنی اب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ، اور جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور قرآن پاک لے کر آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر کوئی اور قرآن نہیں نہ لا سکتے تو پھر اس قرآن کو تبدیل کر دو۔ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ اس کو تبدیل کر دو۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ بات کہنا کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات بذات خود آپ کی نبوت اور رسالت اور قرآن کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، تو آپ فرمائیں کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، اب وہ کچھ لوگ تھے جن میں سے چند ایک کے نام میں نے آپ کو بتائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں تو پھر ایک شرط ہے، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں جس میں ہمارے جو بت ہیں لات، عزا اور منات وغیرہ، ان کی عبادت سے ہمیں روکا نہ گیا ہو، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتا ہے۔ آپ کوئی وہ ایسا قرآن لے کر آئیں جس میں ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکا نہ گیا ہو اور نہ ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہو، کوئی ایسا قرآن لے کر آئیں۔ اور اگر آپ کا جو اللہ ہے وہ ایسی آیتوں کو نازل نہیں کرتا تو پھر ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، آپ اس کے اندر تبدیل کر کے خود سے آیتیں بنا لیں، آپ خود سے آیتیں بنا لیں، اس قرآن کو بدل ڈالیں، اس قرآن کو بدل ڈالیں جون سے، تب تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ہماری شرط یہ ہے کہ یا تو آپ قرآن کوئی اور لے کر آئیں جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ بیان کی گئی ہو، ہمیں ان کی عبادت کرنے سے نہ روکا گیا ہو، ان کی مذمت نہ کی گئی ہو، اور اگر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اللہ ایسی آیتیں نازل نہیں کرتا تو پھر آپ اس قرآن کو خود تبدیل کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں جون سے، اور آپ ایسا کریں کہ عذاب کی آیتوں کو رحمتوں کی آیتوں سے تبدیل کر دیں، آپ ایسا کر دیں، اور حرام کی جگہ حلال کر دیں اور حلال کی جگہ حرام کر دیں۔ یعنی وہ تو گندے کاموں میں ملوث تھے، گندے اور غلیظ کاموں میں، تو جو ہمارے جو گندے اور غلیظ کام ہیں ان کو جو حرام ہیں آپ ان کو حلال کر دیں، تو جو ہمارے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں اور آپ کے نزدیک حرام ہیں آپ ان کو جون سے حلال کر دیں وہاں پر جون سے، تب تو ہم آپ پر لے آتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان کو کہ اس قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی،
اس قرآن کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے، جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور میں جو وحی نازل ہوتی ہے میں اسی کے مطابق آگے حکم کر دیتا ہوں۔ تو یہ چیز یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے جون سے، یہ چیز ایسے نہیں ہے۔ تو اصل چیز اس میں یہ فرمائے گی، تو میں قرآن مجید کے پہنچانے اور اس کی تلاوت کرنے میں وحی کی اتباع کرتا ہوں، وحی کی، اور اپنی طرف سے میں اس قرآن کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں، اور نہ میرے پاس یہ اختیار ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو جون سے؟ اب یہ بات بذات خود، یہ جو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اس چیز کا میرے پاس جون سے کوئی اختیار نہیں ہے، کہ اگر میں اپنے رب کی کہ آپ کہیے کہ اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ چیز بذات خود آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، قرآن کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے یہ چیز جون سی ہے۔ اچھا، اب آگے یہ فرمایا گیا آیت نمبر 16، قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 16، آپ کہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، پھر بے شک اس یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہیں نہیں پتا، یعنی سمجھایا جا رہا ہے اس نزول قرآن سے پہلے میں تو تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ یعنی تم ابھی بھی نہیں سمجھتے میں نے تو تمہارے اندر ساری زندگی گزاری ہے، تمہیں نہیں پتا؟ ابھی بھی تم یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کرنے لگے ہوئی ہو جن سی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر نہ بھیجتا، اور میں تمہارے اوپر قرآن پاک کی تلاوت ہی نہ کرتا۔ یعنی یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ حق اور سچ اور آپ کی نبوت کی صداقت ہے۔ تو میں تو تم پر قرآن کی تلاوت ہی نہ کرتا اگر اللہ مجھے رسول بنا کر نہ بھیجتا، اور نہ میں تمہیں اللہ کے متعلق کوئی خبر دیتا۔ تو اصل میں کافروں اور مشرکوں کے اس خیال کا رد ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود گھڑا ہے، یہ گھڑا ہوا قرآن ہے جو ان سے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سے پہلے ان کافروں اور مشرکوں کو یہی تو بات کئی دفعہ کہی گئی کہ اگر یہ آپ نے فرمایا اللہ کی وحی کا ان کے سامنے تلاوت کی کہ اگر یہ میں نے گھڑا ہے تو لاؤ پھر تم بھی یہ گھڑ کے لے آؤ، اور سارا نہیں گھڑ سکتے تو ایک سورت ہی گھڑ کے لے آؤ، وہ بھی نہیں گھڑ سکتے تو ایک آیت ہی گھڑ کے لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میں نے گھڑا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اور اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ مجھے رسول بنا کر نہ بھیجتا، اور نہ میں تم پر قرآن کی تلاوت کرتا، نہ میں تمہیں اللہ کے متعلق کوئی خبر دیتا جو ان سے۔ تو چونکہ کافر اور مشرک جو ان سے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے، تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں، کافر مشرک جو ہیں، وہ تم نے تو میری ساری زندگی کو دیکھا ہے، تمہیں تو میرے سارے احوال معلوم ہیں، تم نے میری ساری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست میں تو تمہارے اندر رہا ہوں، مکہ کے اندر، اور تم جانتے ہو کہ میں نے تو کسی کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا کہ میری کوئی بہت بڑی لائبریری ہو اور تم نے کہا ہو کہ یہ ساری کتابیں آپ نے وہاں سے پڑھنے کے بعد اس قرآن کو گھڑا ہے۔ میں نے تو کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی جون سی ہے، اور تم تو یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے تو کسی استاد سے علم بھی نہیں حاصل کیا کہ میں نے مکہ میں کوئی میرا استاد ہو اور میں نے اس سے علم حاصل کیا اور میں نے یہ کتاب گھڑ لی ہو جون سی ہے، نہیں۔ تو کیا پھر اس کے علاوہ تم نے 40 سال کی میری زندگی بھی دیکھی ہے جون سی ہے،
اور 40 سال کی زندگی کے بعد جب تم جانتے ہو کہ نہ تو میں نے کسی استاد سے پڑھا، نہ میری کوئی لائبریری ہے، نہ میرے پاس کوئی کتابیں، ایک عظیم کتاب میں نے تمہارے سامنے رکھ دی جس میں اولین و آخرین کی ساری خبریں موجود ہیں، ساری خبریں موجود ہیں، کہ جس کتاب کے سامنے تمام علماء فصاحت اور اس کی بلاغت کے اندر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے جن سے، اس کی ایک آیت کی نظیر لانے کا سوچ نہیں سکتے، اسی لیے آج تک کوئی لا بھی نہیں سکا جن سے۔ تو عقل سے سوچو، تم کیا بات کر رہے ہو کہ یہ کلام کسی اور کا ہے، یہ کلام اس وحدہ لا شریک کا ہے، یہ کلام اس کا ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس چیز کو سمجھو۔ میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، تمہیں نہیں معلوم، تم مجھے دیکھتے رہے ہو جن سے ساری زندگی، تم میرے سچ کی گواہی دیتے تھے، تم میری امانت کی گواہی دیتے تھے، تو تم جانتے ہو، نہ میں نے کہیں سے پڑھا، نہ میں نے کہیں سے لکھا، تو پھر میں تمہارے پاس ایک ایسا کلام لے آیا کہ جس کی نظیر ایک لائن کی کوئی نظیر لانے کے قابل ہی نہیں ہے جن سے، تو سمجھ لو کہ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی قرآن گھڑ کے تمہارے سامنے بنا کے رکھ دوں کہ یہ میرا کلام ہے اور کہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ نہیں، تم تو میری سچائی کی، میری امانت کی، تم ہی لوگ تو گواہیاں دیتے تھے، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن جو ان سے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا یا اس کے کلام کو بدل ڈالوں گا؟ تم ابھی تک اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اصل چیز یہ فرمائی گئی، آگے فرمائی گیا آیت نمبر 17، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ بس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے۔ ابھی اتنی بڑی بات کہہ دی گئی، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، یعنی اس کی اپنے کلام کو اس کی آیات بنا دے، اپنے خود سے کچھ گھڑ کر جو سا اس کی طرف منسوب کر دے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ بس اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہو لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ تو اب چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ترتیب دی ہے، خود اس کو بنایا ہے جن سے، اور منسوب آپ نے اس کو اللہ پر کر دیا ہے، تو یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ نے اللہ پر افطرا، جھوٹ باندھا ہے جن سے۔ اب اللہ ان مشرکوں اور کافروں کا رد فرما رہا ہے، خود خالق کائنات اپنے محبوب کی گواہی دے رہا ہے کہ جو شخص اللہ پر افطرا باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر۔ اور جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے اللہ کی، تو جو مشرکین اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ مشرک اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جن کی صداقت اور امانت کی تم ساری زندگی گواہیاں دیتے رہے ہو،
جن کو تم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، کسی لائبریری میں نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی کتابیں نہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں، کسی استاد کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر ان کی سچائی کی تم گواہی دیتے رہے ہو، تو آج تم انہی کے متعلق یہ کیا جھوٹ اور بکواس کر رہے ہو کہ آپ جھوٹ، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، اصل میں تو جھوٹ بولنے والے تم ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو جن سے، تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہی ہو، وہ تو بتا رہی ہیں کہ یہ آیات اللہ کی ہیں، انکار تم کر رہے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ کی آیات نہیں ہیں، یہ آپ کی بنائی ہوئی، یہ آپ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، بس اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان تراشے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔